اس وقت میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے السنن للترمذی، سنن الترمذی جس کو کہتے ہیں۔ اس کا کتاب المناقب کا چیپٹر ہے، اور حدیث نمبر 3948 ہے، 3948۔ اور یہ حدیث پاک اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ہماری حدیث کی کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسے ہی مسند بزار، حدیث پاک کی ہماری اہم ترین چوٹی کی کتاب ہے، اوپر لائبریری میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ ایسے ہی مستدرک حاکم، حدیث کی ہماری کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے ہماری لائبریری میں اوپر۔ دلائل النبوہ، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں بھی موجود ہے، وہ بھی ہماری لائبریری کا حصہ ہے۔ اسی طرح دلائل النبوہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف، حضور کی شان پر اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کتاب، یہ بھی متعدد جلدوں میں ہماری لائبریری میں، اس میں بھی موجود ہے۔ ایسے ہی تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی 25 جلدوں میں ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس میں بھی حدیث پاک ہے۔ ایسے ہی تاریخ دمشق الکبیر یا تاریخ ابن عساکر، 80 جلدوں کی یہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اگر حوالہ جات کی عرض کرتا جاؤں گا تو ٹائم سارا اس میں لگ جائے گا۔ 50 سے زائد کتب کے اندر احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، فضائل و مناقب کی کتابیں، ان سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ابو موسیٰ الاشعری اپنے بابا جان سے روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری یہ ہمارے آقا و مولا کے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں حضور کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ترنم، سر اور لے اور قرآن کی قرات میں اللہ نے بڑے اعلیٰ پائے کا انہیں آواز عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت ان کی آواز تھی۔ یہ قرآن پڑھتے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے تھے ان کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا لب و لہجہ عطا فرمایا ہوا ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کا قرآن ہمارے آقا خود سنا کرتے تھے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام ایک رات مدینہ شریف میں نکلے تو چلتے چلتے ابو موسیٰ الاشعری کے دروازے پہ آئے تو یہ قرآن پڑھ رہے تھے اندر۔ سرکار دروازے پر کھڑے ہو کر دیر تک ابو موسیٰ الاشعری کا قرآن سنتے رہے، اور صبح کو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ رات تم نے بڑا اعلیٰ درجے کا قرآن پڑھا ہے اور قرات فرمائی ہے، بہت اعلیٰ قرآن پڑھا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے حضور اگر مجھے پتا ہوتا میرا قرآن آپ سن رہے ہیں میں اور سونا کر کے پڑھتا، میں اور سنوار کے پڑھتا۔ کسی اور کے لیے، کسی دنیا کے اور بندے کے لیے اگر بندہ کوئی کام کرے نا تو وہ ریا بنتا ہے، دکھلاوا بنتا ہے، اور نمود و نمائش بنتا ہے، اور ضائع ہو جاتا ہے اس کا اجر، اور حدیث پاک کے مطابق شرک اصغر بنتا ہے کہ بندہ کام نماز پڑھ رہا اور اللہ کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے کرے، روزہ رکھے کسی کو دکھانے کے لیے، بندہ حج کرے کسی کو دکھانے کے لیے، صدقہ خیرات کرے کسی کو دکھانے کے لیے، قرآن کی قرات کرے کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری آ جائے تو اس عمل کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اجر نہیں ملتا۔ لیکن یہ بات ہے باقی دنیا کی اور انسانوں کی، ہمارے آقا و مولا کی یہ بات نہیں ہے۔ سرکار کو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں آقا مجھے پتا ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں اور سنوار کے پڑھتا۔ ابو موسیٰ الاشعری نے یہ کہا اور حضور نے سنا، اور سن کے یہ نہیں کہا ابو موسیٰ نہیں تو ایسا نہیں کہنا، یہ نیت کر کے صرف رب کے لیے نہیں۔ سرکار نے سنا، سن کے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار فرمائی، اور حدیث بنی ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حضور بول کر فرمائے تو حدیث ہوتی ہے، ایک سرکار کوئی کام کریں تو وہ حدیث ہوتی ہے، اور ایک سرکار کے سامنے کوئی کام ہو اور ہمارے آقا روکے نہ، رد نہ کریں، خاموش ہو جائیں، وہ بھی حدیث بنتی ہے۔ سمجھ گیا؟ تو یہ حدیث ہے، سرکار کے سامنے انہوں نے کہا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے
اس پر سکوت فرمایا، اس کو برقرار رکھا، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اوروں کے لیے کرو تو شرک بنتا ہے، پر مدینے والے کے لیے کرو تو اللہ کی عبادت بنتی ہے، رب کی عبادت ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان ہے، اور حدیث پاک ہے کافی لمبی، اور حدیث کی تلاوت یہ بھی ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ میں ابھی آج صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا، حضرت ابراہیم تجیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے حضور کا ذکر ہو نا، سرکار کا ذکر، تو اپنے اوپر ایسی ہیبت طاری کیا کرو جیسے تم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے اوپر اس طرح کا روب طاری کیا کرو۔ میں نے کئی بار تمہیں کہا، یہاں میں یہی کچھ سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ جب سرکار کے ذکر کی بزم میں بیٹھو تو یا تو دو زانو بیٹھو بالکل توجہ سے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا تو دور کی بات، تمہاری توجہ خیال دماغ کے کسی کونے خدرے میں بھی سرکار کے ذکر اور شان کے علاوہ کوئی اور تصور نہ آئے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ سننے کا ڈھنگ، طریقہ، ادب اور احترام۔ حضور کی بزم میں اس طرح بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ دنیا کے کسی وڈیرے کا ذکر کر رہے ہیں، نمبردار کی بات ہو رہی ہے، کسی چودھری کی بات ہو رہی ہے، کسی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے کسی تاجدار کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ آقاؤں کے آقا کی بات ہو رہی ہے، تاجداروں کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے۔ وہ محمد علی ظہوری نے کہا تھا تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی۔ حضور کی بزم میں بیٹھو تو ایسے ہو جاؤ جیسے ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں اپنا انداز یوں کر لو جیسے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اور وہاں جو روب تم پر ہوتا وہ روب حضور کے ذکر کی محفل میں اپنے اوپر طاری رکھو، اس سنجیدگی سے بیٹھو، اس سیریس پن سے بیٹھو، اس اپنا جو ایکٹیو اور ادب اور احترام کے عقیدے سے بیٹھو جس عقیدے سے سرکار کے سامنے بیٹھتے تم۔ اس کے بعد آہستہ کرو، بات سمجھ رہے؟ تو جب یہاں بیٹھو تو یہ انداز ہونا چاہیے، اور یا تو دو زانو بیٹھو، بالکل دو زانو، کچھ نہیں ہو جاتا۔ ہم اپنے گھروں کے دروازوں پر مہمان کو رخصت کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے لگا دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ، بازار دکان کے تھڑے پر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے لگا دیتے ہیں، ہم باہر گلیوں میں گھومتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، صرف ذکر سرکار سنتے ہوئے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یا تو دو زانو بیٹھو، یا دو زانو نہیں، بہت تنگی ہے، تمہیں مجبوری ہے، بیٹھ نہیں سکتے، بالکل بیٹھا نہیں جاتا، 100% تم محتاج ہو، تو پھر تم 4 زانو چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، لیکن پھر بھی انداز ایسا ہو کہ تمہارا دھیان فقط آقا کے ذکر کی طرف ہو، سرکار کی عظمت کے بیان کی طرف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر اتنی عظمت والا ہے، یہ جہاں ہو اس جگہ پہ رب کا بھی کرم ہوتا ہے، مدینے والے کی بھی نگاہیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سرکار خود اپنی نگاہ نبوت اس جگہ پہ آپ کرم کرتے ہیں جہاں سرکار کی بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے تاجداروں کے تم صبح شام قصیدے پڑھو، ان کو کیا خبر تم ان کی بات کر رہے ہو؟ ہم بند کمرے میں، کمرے کے اندر کمرے میں، اس کے اندر کمرے میں، ہم 50 کمروں کے اندر سب تالے لگا کر، ہم چاروں طرف سے سیل کر کے اندر بیٹھ کے ہم نبی کریں، ہمارے آقا وہاں بھی ہمیں دیکھتے ہیں، وہاں بھی سرکار دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ۔ تو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی شان، حضور کی عظمت،
حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کی ریسپیکٹ، حضور کی آنر، میرے آقا و مولا کی توقیر اور تعظیم، اس کا عالم کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ سنو حدیث پاک۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرج ابو طالب الی الشام وخرج معه النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبطوا فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلك یمرون به فلا یخرج الیہم ولا یلتفت قال فهم یحلون رحالهم فجعل يتخلى لهم الراہب حتى جاء فاخذ بيد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فقال هذا سید العالمین هذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمتا للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمك فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم يبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی۔ گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف ایک سفر پہ نکلے، تجارتی قافلہ جا رہا تھا، سفر ہو رہا تھا، سرکار بھی شامل جو وہ قافلہ ہو گئے، ساتھ ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام بھی قافلے کے ساتھ شام کی طرف آپ نے خروج فرمایا، نکلے، اور ابھی رستے میں تھے، شام پہنچے نہیں تھے، ابھی رستے میں تھے، شام سے کچھ فاصلہ بھی رہتا تھا۔ آقا و مولا کے ساتھ جو قافلے والے تھے سارے وہاں پہنچے، انہوں نے پڑاؤ کیا، کہا ذرا یہاں رکتے ہیں اور کچھ دیر سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، استراحت کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ وہ جب وہاں رکے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قال فہم یحلون رحالہم، ابھی اپنی سواریوں کے کجاوے کھول رہے تھے، کجاوے، اور سامان اتار رہے تھے نیچے۔ قریب ایک راہب ایک کلیسا میں رہتا تھا، پہلی کتابوں کا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور حق پر تھا، اور پہلے جو دین تھے ان دین میں جو ان دینوں میں ملاوٹ ہوئی تھی اس کے ہاں وہ ملاوٹ نہیں تھی، وہ صداقت پر تھا، درست پر تھا، صحیح پر تھا۔ کہ جب وہاں پہنچے تو ابھی کجاوے کھولے جا رہے تھے، وہ اپنے اس کو کسی نے جا کے بتایا نہیں، بلایا نہیں، اس کو اطلاع خبر نہیں دی، وہ اپنے کلیسا سے چرچ سے نکلا اور وہ قافلے والوں کے پاس آ گیا، ابھی کجاوے کھولے، ابھی رکے نہیں، بیٹھے نہیں، لیٹے نہیں، ابھی وہاں ٹھہر کر دائیں بائیں کو لوگوں کو خبر نہیں دی، ابھی رکے، بس کجاوے کھولے جا رہے، ابھی سواریوں سے سامان اتر رہا ہے۔ وہ دوڑتا آیا، فجعل یتخلی لهم الراہب، آ کے نا قافلے والوں کے درمیان گھومنا شروع ہو گیا، ادھر چلتا ہے، پھر ادھر چلتا ہے، پھر ادھر چلتا ہے، پھر ادھر چلتا ہے، گھومتا ہے، گھومتے گھومتے کہ حتی جاء، یہاں تک کہ وہ آیا، فآخذ بید رسول اللہ، اس نے آ کے ہمارے آقا و مولا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی سرکار کی عمر مبارک 12 سال ہے، ابھی کتنی عمر ہے؟ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی ہمارے آقا کوہ صفا پہ چڑھ کے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی جبل ابو قبیس سے توحید و رسالت کا نعرہ نہیں لگایا، ابھی سین کعبہ میں تقریر نہیں کی، ابھی میدان عرفات کا خطبہ نہیں دیا، ابھی منا نہیں گئے، مزدلفہ میں خطاب نہیں کیا، ابھی 12 سال عمر ہے، 12 سال عمر ہے۔ آقا کونین علیہ السلام وہ آیا، اب اس قافلے میں بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، اس نے کسی کو نہیں تکا، نہ پکڑا، نہ سیلوٹ کیا، نہ لفٹ کرائی، نہ دیکھا، نہ کسی کے پاس آیا، حتی جا، سیدھا میرے نبی کے پاس آیا، سرکار کے پاس آیا اور آ کے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اس کو کس نے بتایا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ کس نے خبر دی یہ کون ہے؟ کس نے اطلاع دی کون ہے؟ کون آیا تھا قاصد بن کر جس نے انفارم کیا ہو
کہ مکے سے وہ آ رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے. کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. جب میرا نبی وہاں پہنچا، یہ حدیث میں لفظ ہیں وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ. وہ سارے قافلے والے پہلے بھی کئی بار وہاں سے گزرتے بھی تھے، واپس بھی آتے تھے، جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے. نہ راہب نکلتا تھا نہ دیکھتا تھا، وہ توجہ ہی نہیں کرتا تھا. آج کس نے بتایا؟ جب میرا نبی آیا نا، میرے آقا کی خوشبو اتنی تھی اس کے کلیسا میں چلی گئی. آیا حضور کے پاس آیا اور آ کے میرے آقا مولا کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے نا حضور کا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے کسی سے تعارف نہیں پوچھا یہ کون ہے، کسی سے نہیں پوچھا. چچا ابو طالب بھی ساتھ ہیں اور بھی ہیں، پوچھا نہیں یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بابا کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کون سا ہے، کوئی نہیں پوچھا. آیا ہاتھ پکڑا، سرکار کا ہاتھ پکڑ کے تو کہتا ہے سنو میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے. رہتا یہاں ہے، سرکار مکے سے آ رہے اور کہتا ہے سنو میں بتاؤں کون ہے. کہا ہیں اللہ اللہ، رتبے سرکار کے کہاں خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار محبت نہیں کھولے جاتے. یہ ہر ایک کو رب اپنے راز نہیں دیتا، یہ کسی کسی کو ملتے ہیں. یہ بڑے بختوں والے ہوتے ہیں جن کو یہ عظمتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب اس نے حضور کا نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلا جملہ یہ بولا اللہ اللہ اللہ، کتنا بڑا جملہ. کہتا ہے ہذا سید العالمین، اوے یہ کل جہانوں کا سردار ہے. 12 سال عمر ہے ابھی سرکار کی، 12 سال. ابھی سرکار نے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، نماز کی امامت نہیں کی، ابھی بدر احد نہیں ہوا، مکہ فتح نہیں ہوا. وہ معاملہ بھی بہت بعد جا کے ہونا ہے. یہ تو بات ہے سرکار کے 12 سال کی عمر کی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کہتا ہے ھذا سید العالمین. سنگیو یاد رکھو یہ سارے جہانوں کا سردار ہے، سارے جہانوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو یہ سوجھ بوجھ دی ہے کہ سرکار کی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے. جس کو نہیں ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں، وہ جہنمی کتا ہے. جس کو سرکار کی عظمتوں کا نہیں پتا، وہ دنیا کا کتا بھی نہیں. یہ کتا بھی سرکار کا ادب کرتا ہے، یہ بھی سرکار کا بے ادب نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے. کسی گستاخ کو دنیا کا کتا بھی نہیں کہنا، جہنم کا کتا کہنا ہے. جہنم کا کتا. اس کتے کو نہیں کہنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ کتا کل شکایت کر دے کہ سونا میں تو آپ کا گستاخ نہیں تھا، انہوں نے مجھے گستاخ کہہ دیا تھا. یہاں کے کسی گدھے کو بھی گستاخ سے نہ ملانا، کسی گستاخ کو گدھے سے نہ ملانا. یہ گدھا گدھا ضرور ہے، یہ بے وقوف نکما ضرور ہے، لیکن اس کو بھی مدینے والے کی عظمت کا پتہ ہے، سرکار کی شانوں کا پتہ ہے. سمجھ آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کا ہاتھ پکڑ کہتا ہے یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں. صرف یہی نہیں کہا، آگے بھی بولا. آگے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے اگلی بات بھی سنو، ھذا رسول رب العالمین.
یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، ہم کہتے ہیں نہیں، 40 سال کے بعد نہیں بنے تھے، وہ 40 سال کے بعد اعلان فرمایا تھا۔ بن تو تب گئے تھے کہ ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے۔ خود سرکار نے کہا انا خاتم النبیین و آدم بین الماء والتین، ابھی آدم پٹی مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ سمجھ آئی؟ بنے اب نہیں، بنے تب ہیں، اور اعلان 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ یہ دیکھو نا، راہب ہے، چرچ میں بیٹھا ہے، آج کوئی کہے میں عالم بھی ہوتا ہوں، مفتی بھی ہوتا ہوں، میں مناظر بھی ہوتا ہوں، میں تو اپنا جو وہ خطیب بھی ہوتا ہوں، میں استاد بھی ہوتا ہوں، پر پھر وہ یہ بولے کہ سرکار نبی 40 سال کے بعد بنے۔ میں نے کہا کللے آ، اندھے آ، گونگے آ، بہرے آ، او بدبختہ، او یہ تجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی اتنا پڑھ کے؟ تجھ سے تو وہ راہب اچھا ہے جس نے 12 سال کی عمر میں ماہ مدینہ کو دیکھ کے کہا تھا یہ رب کا رسول آ رہا ہے، رب کا رسول آ رہا ہے۔ اس نے کہا دوسری بات، تیسری اس نے کیا کہی؟ اس نے کہا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ انہیں رحمت کل جہاں بنا کر بھیجے گا، سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گا۔ آگے جب یہ بات ہو گئی نا، فقال له اشیاخ من قریش، قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، بڈھے، شیخ عربی میں بڈھے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مراد یہی ہے، اشیاخ من قریش، قریش کے جو عمائدین اور بڈھے تھے نا، انہیں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے راہب کی طرف دیکھا نا، دیکھ کے کہتے ہیں ما علمک، وہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سارے جہانوں کا سردار ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ سارے جہانوں کی رحمت ہے، تجھے کس نے بتایا؟ اب ہے بات سننے والی، بڑے مزے کی پتہ کی بات۔ جب یہ پوچھا نا قریشیوں نے، وہ مکے کے سرداروں نے، بڈھوں نے، انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا، تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں بتاؤں تمہیں مجھے کس نے بتایا؟ کہا جب تم وہ سامنے گھاٹی سے اتر رہے تھے نا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، میں اپنے چرچ کے سین سے تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تم اتر رہے تھے میں نے دیکھا، انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدہ، کہا وہاں سے تم آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، تھے تم بڑے بڑے، یہ تمہارے ساتھ 12 سال کا عبداللہ کا در یتیم ہے، پر میں نے دیکھا جس درخت سے یہ گزرتا تھا، جس پتھر سے گزرتا تھا، وہ اس کو دیکھ کے سجدہ کرنے لگ جاتا تھا۔ کہو سبحان اللہ، نہیں ٹلا کے آنکھو سبحان اللہ، دب کے آنکھو سبحان اللہ۔ کہ میں دیکھ رہا تھا تم جب وہاں سے آ رہے تھے نا، تو میں نے دیکھا یہ جس درخت سے گزرتے ہیں، جس پتھر سے گزرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے پتہ ہے؟ حین اشرفتم من العقبہ، اس گھاٹی سے جب تم آ رہے تھے، لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدہ، ہر درخت بھی اس کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، پتھر بھی سجدہ کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں تف ہے آج کے بھابڑے پر، تف ہے آج کے دیوبند پر، آج کے دیوبند اور وہابیزم پر، دھرم پر تف ہے، جو آج بھی نبی کے ادب اور احترام سے چڑھتے ہیں، بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں اور کتراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ قرآن کے بعد چوٹی کی 6 حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس میں موجود ہے، میں نے تو نہیں لکھا، یہ 10-12 صدیاں پہلے کا بزرگ لکھا ہے، حدیث ہے، صحابی مصطفیٰ بیان کرتا ہے، اور آقا کونین علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے، اور ادب کیا کس نے؟ درختوں نے، پتھروں نے، درختوں نے، بے زبان پتھروں نے۔ میں نے کہا وہابیا، اور تجھ سے وہ وڈا چنگا، وہ درخت چنگا،
وہ انسان تو نہیں تھا پر مدینے والے کا ادب ضرور کرنے والا تھا. کہو تو صحیح سبحان اللہ.